دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنوری 26 کے موقع پہ کون سا کام جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے؟ بعض دوستوں نے کہا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بات بتا دیں کہ جنوری 26 منانا کیسا ہے، کیا مسلمان جنوری 26 منا سکتا ہے یا نہیں؟ مختصر الفاظ میں کچھ بتا دیں تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ جیسا کہ میں جو بات بتا رہا ہوں اس میں سے کچھ باتیں آپ کو کتاب الفتاوا میں ملیں گی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 282 پہ، اور کفایت المفتی میں دیکھیں، فتاوا دارالعلوم میں دیکھیں، کچھ باتیں مل جائیں گی آپ کو۔ بہرحال یہاں پر جو میں آپ کو عرض کرنا ہے، بتانا ہے مجھے، اصل بات یہ ہے کہ جنوری 26 منانا یہ ایک صورت جائز ہے اور ایک صورت میں ناجائز ہے۔ اگر جنوری 26 کی خوشی منانے میں آپ وہ کام کریں گے جو شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہو تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے جنوری 26 کی خوشی منانا، کیونکہ آپ جنوری 26 کی خوشی میں ناجائز کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ جنوری 26 کی خوشیاں منا رہے ہیں اس میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں جو شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہو تو پھر آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ جنوری 26 کی جو خوشیاں ہیں، جو جھنڈا لہرانا ہے، خوشی منانا ہے، یہ غیر مسلموں سے مشابہت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم کا یہ اپنا شعار نہیں، غیر مسلم اسے اپنا جو ہے شعار اور اپنی عبادت سمجھ کر نہیں کرتے، اور تمام دنیا کو معلوم ہے کہ خاص کر علماء حقہ نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں جو قربانیاں دی ہیں اس قربانی کو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس قربانی کا کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اس خوشی میں اگر آپ خوشی کا اظہار کرنا چاہیں، جھنڈا لہرانا چاہیں، جنوری 26 کے موقع پہ اگر آپ جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں بالکل جائز ہے، آپ جھنڈا لہرا سکتے ہیں، اور جھنڈے کے پاس اگر کچھ پڑھنا چاہیں جیسے کہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور ان کے غزل وغیرہ آپ اسے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جائز وہ شعر، وہ اشعار جس کا پڑھنا جائز ہو آپ اسے پڑھیں۔ لیکن جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے، میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جو جھنڈا لہراتے ہیں جھنڈے کے سامنے گاندھی جی کی تصویر اور بعض دوسرے حضرات کی تصویر رکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ اس طرح تصویر رکھیں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ اور اسی طرح اگر جنوری 26 کے موقع پہ یا اگست 15 کے موقع پہ اگر آپ جھنڈے لہرانے کے بعد جھنڈے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، ایک تو ایسے ہی سلامی دینا یہ الگ چیز ہے، شریعت سے تعلق نہیں ہے، جائز ہے، آپ جھنڈے کو سلامی دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جھنڈے کے سامنے جھکنا اور جھک کر سلام کرنا، بات سمجھیے گا۔ ایک تو سلامی دینا، سیلیوٹ دینا، سیلیوٹ جو دیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سیلیوٹ پہ، اس سلامی دینے پہ جھک کر سلام کریں گے، جھک کر سلام کرتے ہیں تو پھر جائز نہیں، کیونکہ اسلام میں جب سلام کرنے کا حکم دیا گیا، ایک حدیث موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مشکات شریف میں موجود ہے، جس میں حضور علیہ السلام نے سلام کرتے وقت جھکنے سے منع فرمایا۔ جب سلام میں جھکنا منع ہے تو ایک جھنڈے کے سامنے جھک کر سلام کرنے کی اجازت کیسے مل جائے گی؟ آپ سلام کر سکتے ہیں، الگ بات ہے، سیلیوٹ دے سکتے ہیں، لیکن جھکنا جائز نہیں جھنڈے کے سامنے۔ ایسے ہی جھنڈے کے سامنے ہاتھ جوڑنا، ہاتھ جوڑ کے آپ پرارتھنا کریں، ہاتھ جوڑ کر جو ہے کچھ پڑھیں، یہ بھی اجازت نہیں۔ ہاتھ جوڑنا غیر مسلموں کے قوم میں، اور آپ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر دعا کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، لہٰذا ہاتھ مت جوڑیے۔ ایسے ہی آپ جھنڈا لہرا سکتے ہیں، اور خوشی کے موقع پہ اور جو ہے آپ جنوری 26 کے موقع پہ آپ اگر کوئی لڈو یا چاکلیٹ وغیرہ تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ بس ایسے ہی کچھ باتیں میں نے بتائی ہیں، اگر غور فکر کریں گے تو انشاءاللہ کچھ باتیں اس میں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ دینی معلومات حاصل کرنے اور اسلام کا پیغام عام کرنے میں ہماری مدد کے لیے ہمارے اس چینل کو فری میں سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔